ان یونس لمن المرسلین، اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے، اذ ابق الی الفلک المشحون، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی۔ اس وہ چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے، ذہب مغاضبا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اپنی قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں طیش آیا، اتنا غصہ ہوا، غضبناک ہو کر بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے، واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہو ہو گیا، خطا ہو گئی۔ اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر، تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی، اس میں یہ سوار ہو گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی، کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق، یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے، تو پھر اس قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ، اور قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا، تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا۔ فساہما، انہوں نے قرآن ڈالا، فکان من المدحضین، تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر۔ فالتقمہ الحوت، تو اسے نگل لیا مچھلی نے، کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہیں۔ وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ۔ اس کا انہوں نے اس کشتی، اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی، اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے۔ فلبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، للبث، تو وہ رہتا، اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے، تسبیح نہ کرتا، یہ آیہ کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا، تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی، اسی مچھلی کے پیٹ میں، یوم یبعثون، قیامت تک، وہیں سے ان کا بعث بعد الموت ہوتا۔ فنبذناہ بالعراء، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے اسے بالعراء، ایک چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا، اور جا کر وہ ایک ساحل کے پر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے۔ وہو سقیم، حالت ان کی خستہ تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو کوئی ڈائجسٹیو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا، بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا، اب وہ چٹیل میدان پر پڑے ہیں۔ اب یہ جو ہے فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، تو ہم نے اس پر ایک یقطین کا درخت اگا دیا۔ اس کی مجھے اس سے پہلے کہیں تفاسیر میں تو نہیں ملی ہے بات، لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں، ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے، احمد الدین مارہروی، یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں، تو ان کا وہاں ایک بیل ہوتی ہے، اگین کہتے ہیں، اگین، یہ یعنی بلوچوں کے ہاں، ان مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے، اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے، اور اس کی اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائیڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ریپیلنٹ ہے، کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگین کا درخت جو ہے، اچھا یقطین جو ہے، اب وہ قاف گاف بنتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی قاف جو ہے قم کو وہ گم ہی کہتے ہیں، تو یقطین سے یقین، یقین سے اگین وہ بن گیا ہوگا، تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا، وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے، اور اس کا جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے، گول گھیا، اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا، وہ اس میں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں، کھال صحیح ہو، لہٰذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں، تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، ہم نے یقطین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی۔ اب اس کا سایہ بھی ہو گیا، دھوپ سے بھی بچت ہو گئی، اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا
کہ جو اس اندر مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے، تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا۔ وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا 1,00,000 انسانوں کی طرف۔ آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر انہیں، اور غالباً یہی ہے اغلب کہ اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے، جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا۔ حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ کہ عذاب الہی ٹل جائے۔ فارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، تو ہم نے 1,00,000 کے آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس، ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی۔ فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے، ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے۔ تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ کہ اوروں نے تو چلیے بیٹا تو دیا، اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ گواہ ہیں اس کے، انہیں معلوم ہے کہ واقعتاً ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی، وانہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی سلطان ہے؟ اب یہ صورت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تیسری صورت ہے اسی سٹائل کی، سورہ حجر، پھر سورہ شعراء، پھر یہ سورہ صافات، وہی انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ردم ہے تیز، صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں، ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر۔ تو یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی، اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے، واللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹی نہ رہے، بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے، تب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہو کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے، بلکہ یہ کہ پھر بدل کر عدل کر مضامین آتے چلے جائیں۔ واللہ عالم۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، سب کے سب جو ہیں حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے، وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوجتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، وہ فرشتے جو صفیں باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں، پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے، اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور بستیاں ہلاک ہوتی ہیں۔ فالتالیات ذکرا، جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو۔ اب وہاں ان کی طرف سے وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ دربار میں کوئی 5000 ہے، کوئی 10,000 ہے، کوئی 30,000 ہے، ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، مرتبہ مقام معین ہے۔ ملائکہ مقربین ہے، ملائکہ اعلیٰ ہے، ملائکہ تو دنیا ہے، ملائکہ اسفل ہے، یہ سب کے سب ہیں۔
وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے ہوئے مستعد کھڑے ہوتے ہیں. وانا لنحن المسبحون، اور یقیناً ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، بہت زور دے کر کہتے تھے، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے، اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے. رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے. نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. رسول مغلوب نہیں ہوگا. جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے، رسول مغلوب ہو رہا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے رسولوں کے بارے میں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں. عبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. اور میں یہ صیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں، اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا ہے رسالت کے بعد میں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا. یعنی اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ کون تھے؟ یہ حزب اللہ تھے، اپنے وقت کے حزب اللہ یہ ہے. اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری یہ کون تھے؟ یہ اس دور کی حزب اللہ ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. تو اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے. آپ زیادہ ان کی یہ استہزاء کریں، تمسخر کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے، آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے دور سے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. تو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُجْرِمِينَ منذرین. پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں، ساحہ کہتے ہیں بڑے میدان کو، کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ. جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے، ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو، ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کریں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہ گھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. آپ بھی دیکھتے رہیے اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے، عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے. عما یصفون، ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یصفون بنا ہے اور اسی سے صفت بنا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے. ویسے ہم احادیث میں لفظ ہے، لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے قرآن میں صرف نام آتا ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے ہیں تمام اچھے نام. اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صراحتاً جو ہے وہ نہیں آیا ہے. جہاں بھی آیا اما یصفون، جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں، جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سبحانہ و تعالی اما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے.